औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से गुजारिश कि दुरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। जी, अगर आपने दुरूद पाक पढ़ा है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज का हमारा लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग कर रहे हैं जी पाकिस्तान अफेयर का, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का पोर्शन कर रहे थे। हम लोग कर रहे थे 1857 टू 1947, 1857 से लेके 1947 तक का हम कर रहे थे। पार्ट वन जो हम पहले कर चुके हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अगर आपने वो नहीं किया तो वो लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में आपको बता दूं कि हमारा जो 1857 से 1947 तक जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आती है ना, पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं तो उन गवर्नमेंट जॉब्स में वो 1857 से 1947 पाकिस्तान अफेयर में 1857 से 1947 की हिस्ट्री में ये पूछता है, ठीक है। और 1947 से फिर आगे टिल वो 1947 से आगे अब 2023 चल रहा है, तो ये है इसे कहते हैं पोस्ट पार्टीशन, इसे कहते हैं आफ्टर पार्टीशन। ये हम कर रहे हैं। इसके हमने बनाए हैं तीन पार्ट बनाए हैं। एक पार्ट जो है वो हमारा 15 MCQs पर मुश्तमिल है। पहला पार्ट हमने कर लिया था, दूसरा हम कर रहे हैं और तीसरा हमारा आएगा। टोटल 1857 से 1947 तक हमारे पास टोटल 45 MCQs हमने करने हैं। अगर ये 45 MCQs अगर आप कर लेते हैं तो आपका पाकिस्तान अफेयर और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का कोई भी MCQs ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। आपके टोटल MCQs हो जाएंगे। और हमारा इस यूट्यूब चैनल में हम लोग जो करवा रहे हैं वन पेपर के लिहाज से करवा रहे हैं, तो इसमें हम लोग ना क्रोनोलॉजिकली करवाते हैं, यानी कि तरतीब से करवाते हैं। 1857, 1858, 1859, 1860, 61, 62, 63, 64 इस तरह, या फिर हम करा रहे हैं हाँ, और 1947 तक, यानी कि तरतीब से करवा रहे हैं। तरतीब से करवाने का मतलब ये फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई भी हिस्ट्री जो है ना वो आप तरतीब से याद करते तो आपको भूलती नहीं, वो हमेशा याद रहती है। तो आज जो हम करने लगे हैं वो हम करने लगे हैं जी 1857 से 1947 तक की हिस्ट्री हम करेंगे, ठीक है। इसका आज हमने जो करना है वो है पार्ट 2 हमने करना है। पार्ट टू का जो है वो हम अपना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है जो मैंने आपको बताया ये पसंद आया होगा और आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का आज का हमारा जो है अलामा मोहम्मद इकबाल ज्वाइन मुस्लिम लीग। अलामा मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? अलामा मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग को 1922 में ज्वाइन किया था। 1922 को अलामा मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। हमारा नेक्स्ट MCQs है चोरा चोरी। एक मूवमेंट चली थी चोरा चोरी, हिस्ट्री में ये अक्सर MCQs में पूछा जाता है, चोरा चोरी मूवमेंट्स कब स्टार्ट हुई थी और क्या था? ये थी जी 1922। चोरा चोरी की मूवमेंट जो थी ये भी कब थी इसके क्या था, कौन सा ईयर था? 1922 में ये चोरा चोरी की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। हमारा अगला MCQs है MCQs नंबर 3, लियाकत अली ज्वाइन मुस्लिम लीग। लियाकत अली खान जो थे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने थे। लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को 1923 में ज्वाइन किया था। 1923 लियाकत अली खान ने 1923 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। हमारा नेक्स्ट MCQs जो है वो है जी फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया कंप्लीट। इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो थी वो कब कंप्लीट हुई थी? वो हुई थी जी 1925 को। 1925 को कंप्लीट हुई थी जो जी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। नेक्स्ट MCQs है जी MCQs नंबर 5, हिंदू मुस्लिम स्ट्राइक इन कलकत्ता। हिंदू मुस्लिम स्ट्राइक जो कलकत्ता में हुआ था, ये हुआ था जी मुसलमानों को मारा गया था, कत्ल आम किया गया था। कत्ल में कलकत्ता में बहुत ज़्यादा मुसलमान शहीद हुए थे। तो इसका जी हिंदू मुस्लिम स्ट्राइक जो हुआ था,
یہ کب ہوا تھا؟ 1926 میں، 1926، ٹھیک ہے، 1926 میں جی یہ ہوا تھا، ہندو مسلم اسٹرائک ہوا تھا ان کلکتہ۔ نیکسٹ MCQ ہے جی دہلی مسلم پرپوزل۔ دہلی مسلم پرپوزل یہ ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی دہلی مسلم پرپوزل کے نام سے، یہ کب کی گئی تھی؟ 1927 کو، 1927 کو دہلی مسلم پرپوزل، جسے دہلی مسلم خلافت بھی کہا جاتا ہے، پرپوزل بھی کہا جاتا ہے، رپورٹ بھی کہا جاتا ہے، مختلف اس کے بارے میں ہے، وہ پیش ہوئی تھی۔ سائمن کمیشن کم انٹو انڈیا۔ سائمن کمیشن، سر جان سائمن نام تھا ان کا، جو آئے تھے، 7 لوگوں پر مشتمل ایک وفد تھا، ٹھیک ہے، 7 لوگوں پر مشتمل ایک وفد تھا جو سب کانٹیننٹ میں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ہیڈ تھا اس کا نام تھا سر جان سائمن، اس لیے اس کمیشن کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ سائمن کمیشن۔ یہ کب انڈیا میں آیا تھا؟ یہ آیا تھا جی 1928 میں، 1928 میں آیا تھا سر سائمن کمیشن، اور ان کا وفد پورا آیا تھا انڈیا میں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا نیکسٹ MCQ ہے جی نہرو رپورٹ۔ نہرو رپورٹ جو تھی وہ پیش کی گئی تھی 1928 کو، 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی تھی۔ نہرو رپورٹ کیا تھی؟ نہرو رپورٹ یہ تھی کہ سائمن کمیشن اور دہلی مسلم پرپوزل میں جو تھا، دہلی مسلم پرپوزل میں مسلمانوں کی نمائندگی کی گئی تھی، مسلمانوں کی، اور نہرو رپورٹ یہ تھی، نہرو رپورٹ میں ہندوؤں کے جو ان کے بڑے بڑے عہدہ داران تھے ان کے لیگ کے، تو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں میجورٹی نہیں دی گئی، ہمیں کم سیٹیں دی گئی ہیں، تو اس رپورٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے جی 14 پوائنٹ آف جناح۔ اب نہرو رپورٹ جو تھی اس کے اگینسٹ، اس کے خلاف، اس کے اوپر جو مسلمانوں میں محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے تھے، اسے 14 پوائنٹ آف جناح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کب کیے تھے؟ 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 پوائنٹس پیش کیے تھے۔ نیکسٹ MCQ ہے جی سائمن کمیشن رپورٹ۔ اب سائمن کمیشن آیا تھا، انہوں نے جو رپورٹ پیش کی تھی وہ کب پیش کی تھی؟ 1930 میں، 1930 میں سائمن کمیشن نے رپورٹ پیش کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا نیکسٹ کیا MCQ ہے؟ علامہ اقبال ایڈریس، خطبہ الہ آباد، جو ہم لوگوں نے پڑھا، ہماری معاشرتی علوم میں ہمیں چھوٹی کلاسوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اور باقی بھی۔ خطبہ الہ آباد علامہ اقبال نے دیا تھا، کب دیا تھا جی؟ 1930 میں، 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا تھا، جس میں مسلمانوں کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے اپنی رائے پیش کی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں بتایا تھا، آپ نے دل کی بات کی تھی، اور کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست دی جائے، مسلمانوں کو ایک الگ رہنے کی جگہ دی جائے، جہاں پہ وہ اپنی آزادی سے، اپنی مذہبی طور پہ آزاد رہ سکے۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی گئی تھی جی، 3 کانفرنس کی گئی تھی۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو تھی وہ کب کی گئی تھی؟ 1930 سے 1932 کے درمیان، 1930 سے 1932 اس کے درمیان 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا اگلا MCQ جو ہے جی وہ ہے جی کمیونل ایوارڈ۔ کمیونل ایوارڈ یہ تھا کہ جو اس میں میجورٹی جو تھی، وہ لوگ جو اقلیت میں تھے، ان کو ترجیح دینے کے لیے، ان کو سیٹیں دینے کے لیے جو ایک ایوارڈ پیش کیا گیا تھا، ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی، اسے کیا کہتے ہیں؟ کمیونل ایوارڈ کہتے ہیں۔ کمیونل ایوارڈ کب پیش کیا گیا تھا؟ یہ کیا گیا تھا 1932 میں، 1932 کمیونل ایوارڈ 1932 میں پیش کیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا اگلا MCQ جو ہے وہ ہے جی نو اور نیور پمفلٹ۔ نو اور نیور پمفلٹ جو تھا وہ کب پیش کیا گیا تھا، وہ کب چھپایا گیا تھا؟ وہ تھا 1933
1933 یہ تھا کیا جی، اس میں مسلمانوں کے بارے میں لیاقت علی خان، لیاقت علی خان تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے۔ یہ 1909 اور نیور رپورٹ جو تھی نا، پمفلیٹ تھا، یہ 1933 میں شائع کیا گیا تھا، جس میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے ایک الگ ریاست لینی ہے، ٹھیک ہے، اور اسے پھر گول میز کانفرنس میں بھی پیش کیا گیا تھا، اس میں مسلمانوں کو الگ ریاست کے بارے میں بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگلا ہے جی گورنمنٹ انڈیا ایکٹ کب پاس ہوا تھا؟ گورنمنٹ انڈیا ایکٹ پاس ہوا تھا 1935 میں، 1935 میں گورنمنٹ انڈیا ایکٹ پاس کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تھے جی ہمارے 15 MCQs تھے۔ پارٹ 2 کے ہم پڑھ لیں پاکستان افیئر 1857 سے 1947۔ پارٹ 1 میں ہم نے پہلے 15 MCQs کیے تھے، ٹھیک ہے، 1857 سے 1921 تک ہم نے کیا تھا۔ اب 1922 سے 1935 تک ہم نے اس میں کیا ہے۔ باقی ہمارے جو اگلے MCQs ہیں، اگلا پارٹ رہ گیا، وہ ہم کریں گے ہمارے پارٹ 3 میں، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے آپ کو آج کا ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ہمارا آج کا لیکچر پاکستان افیئر کے سلسلے میں تھا، جو کہ ون پیپر کے لحاظ سے بہت اہم ہے، جو کہ ہر کوئی بھی ون پیپر پاکستان میں ہوتا ہے تو اس میں لازمی کویسچنز پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی بتا دیں گے، ورنہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جو کہ تھمب نیل میں لکھا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر، آپ اس میں کمیونٹی گروپ چل رہا ہے، اس میں بھی آپ ایڈ ہو سکتے ہیں، اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر آؤں گا، ضرور آؤں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔